اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی اور بنی اسرائیل مخاطب ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کے ہر عالم اور ہر تھوڑے بہت پڑھے لکھے کی زبان پر تھے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ انکار پر انکار ہی کیے گئے۔ اس رکوع میں اور خاص طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا اور یہ فرمایا کہ ان کی سربراہی میں آپ لوگ لڑو، تو ان میں سے اکثریت نے انکار کر دیا، کم ہی لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو طالوت نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کا سردار بنایا ہے، اور نشانی اس کی یہ ہے کہ جب تم میری معیت میں لڑو گے سربراہی میں تو آپ کو وہ جو گم شدہ تابوت ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اور جس کے اندر آل موسیٰ آل ہارون کی چھوڑے ہوئے جو تبرکات ہیں وہ اس کے اندر ہیں، تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ تابوت کا تذکرہ آج کی اس آیت میں ہے۔ قرآن پاک میں تو اتنا ہی تذکرہ ہے کہ جس نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہیں۔ بائبل میں اس کی وضاحت ہے جو کہ مفسرین نے لکھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے تھے، ایک لڑائی کے موقع پر فلسطی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ آخرکار انہوں نے خوف کے مارے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا۔ غالباً اسی معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا، کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہانک دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔ رہا یہ ارشاد کہ اس صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، تو بائبل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی، اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا تھا کہ خدا کی رحمت ہم سے پھر گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ پس اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی تقویت قلب کا موجب تھا، اور یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر بندھ سکتی تھی۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات جو اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے، ان سے مراد پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی تھیں۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصلی نسخہ بھی اس میں تھا جسے حضرت موسیٰ نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا۔ ایک بوتل میں من بھی بھر کر اس میں رکھ دیا تھا تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں اس نے اپنے باپ دادا پر کیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جو خدا کے عظیم الشان معجزات کا مظہر بنا ہوا تھا۔ اب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ظاہرہ وہ گاڑی کے اوپر رکھ کر بیل گاڑی کے اوپر بیل کو ایسے ہی ہانک دیا گیا تھا، تو فرشتے ہی اس کی سمت کو متعین کیا اور اس بیل کو وہ طالوت کی طرف لے کر آئے۔ اگر فرمایا اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ
واحد نشانی صرف نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل کو دکھائے گی. بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے معجزات اور نشانیوں کی برسات کی، لیکن وہ قوم ایسی ڈھیٹ تھی کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اور یہی بنی اسرائیل مدینہ کے اطراف میں بھی موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے، کیونکہ ان کی تاریخ ہی اسی بات کی شہادت دیتی تھی کہ وہ ہمیشہ راہ حق کا انکار ہی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.